یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوا کرتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے والدین۔ یہ تو جب چلے جاتے ہیں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں چیز کی قدر نہیں ہوتی جتنے تک پاس رہے، اور لوگوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس دنیا سے چلے گئے یا جگہ چھوڑ دیں، پھر بندے کے دماغ میں آتا ہے کہ اس ذات کی عظمت کتنی تھی۔ تو یہ والدین جو بظاہر بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، چڑچڑا پن بھی ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ بھی کرتے ہیں، لیکن قدر کا پتہ بعد میں چلتا ہے جب ہمارے اوپر مصیبتوں کے بادل امڈ آتے ہیں۔ ان کے جب ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ الغرض اب یہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، قحط کا دور تھا، میں طائف کی رہنے والی تھی، ہمارا طریقہ یہ تھا شہروں کا رخ کرتے، کوئی بچہ مل جاتا ہم اس کی پرورش کرتے، اس کو دودھ پلاتے، جب بچہ سنبھل جاتا اس کے والدین کو واپس کرتے، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا تھا، خدمت ہو جاتی۔ جس طرح دائیوں کی یہاں پہ بھی عزت تکریم ہوتی تھی، اب تو وہ دائیں ہی نہیں رہی، اس لیے حیا میں اے دن کمی آ رہی ہے۔ پہلے جو آج سے کچھ عرصہ قبل جو مشہور دائیاں ہوا کرتی تھیں، یہ فلاں علاقے کی، فلاں وسیب کی، فلاں بستی کی، یہ ماں جی ہے، یہ دائی ہے، لوگ اس کی قدر کرتے، ہر قسم کا پھل اسے دیتے، پیسے دیتے، آٹا دیتے، گڑ دیتے، کیوں؟ وہ بھی ماں ہے، تو دائیوں کی عزت ہوتی ہے۔ تو آج تو دائیاں کی جگہ پہ وہ نرسیں آ گئی ہیں، تو پھر پیدا بھی اسی طرح کے بندے ہو رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ادب سے کسی کو خالی نہ کرے۔ ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بندے کو بات کرنے کی تمیز ہی نہ ہو کہ میں پڑھے لکھے سے بات کر رہا ہوں، جہل سے کر رہا ہوں، ماں سے کر رہا ہوں، کسی اور سے کر رہا ہوں، بزرگ سے کر رہا ہوں یا کسی چھوکرے سے کر رہا ہوں، جس کو بات کا سلیقہ ہی نہیں ہے، تو اس سے بڑھ کر اور بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو ماں جی فرماتی ہیں ہم طائف سے نکلی، کیونکہ مکہ کے ماحول کے اندر جتنے بھی سرداران قریش رہتے تھے، جب ان کے بچے پیدا ہوتے وہ دیہات میں بھیجتے، کیونکہ دیہات کی فضا ستھری ہوتی ہے، ماحول صاف، چیزیں خالص اور دیسی ملتی ہیں، اور دوسرا دیہات میں رہنے والے لوگ جو بھی زبان بولنے والے ہوں، چاہے عربی ہو، فارسی ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، وہ خالص ہوتی ہے، وہ پرانے پرانے لفظ ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارے وطن عزیز میں بولیاں بولی جا رہی ہیں، جس بولی کا بھی بولنے والا ہے سرائکی ہے تو وہ خالص نہیں مل رہی، پنجابی ہے تو پنجابی بولنے والوں کو وہ خالص نہیں مل رہی، وجہ کہ مخلوط ماحول ہے۔ ہم سکولوں میں گئے، کالجز میں گئے، وہاں سے ہماری تربیت ایسی ہوئی کہ ہم نے ہر دوسرے لفظ پہ انگلش کا جملہ بولنا ہے، یا اس طرح کہ ہم نے علمی دھاک مٹانی ہے، اس طرح کرتے کرتے ہم مادری زبان بھول گئے۔ تو آج ہمارے بچوں کو اگر صحیح معنی سرائکی میں بات کی جائے تو ان کو نہیں آئے گی، اور صحیح معنی میں پنجابی میں بات کی جائے تو ان کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ ماحول کا اثر ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو قابو رکھنے کے لیے پرانے لوگوں سے رابطہ ضروری ہے، دیہاتی لوگوں کو ملا کریں، وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے، لفظ بتائیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہماری سرائکی اور پنجابی کا لفظ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرورش کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ آپ کو دیہات میں بھیجا جائے، تاکہ دیہات کی پرانی سے پرانی عربی بھی آقا علیہ السلام کو آئے۔ یہ تو ان کا ویسے ایک ذہن تھا، ورنہ تو آقا علیہ السلام کے در سے کہنا تو بولیاں سیکھ رہی تھی۔ الغرض اماں جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں طائف سے چلی، اور بھی عورتیں تھیں، وہ تگڑی تھیں، چلاک تھیں، ان کے پاس تگڑی سواریاں تھیں، امیر بھی تھیں، میں غریب تھی۔ جب میں وہاں سے چلی تو میرے ساتھ میرا شوہر تھا اور ایک میرا بیٹا تھا، اتان عربی کے اندر کہتے ہیں گدھی کو، ایک ہمارے ساتھ گدھی تھی اور ایک اونٹنی تھی، وہ بھی بڑی کمزور۔ ہم نے چکر لگایا مکہ شریف کا کہ کوئی ہمیں بچہ مل جائے، ہم اسے لے جائیں، اس کی تربیت کریں، اس کو پالیں، دودھ پلائیں، جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو ہمیں کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ مل جائے گا، والدین کی طرف سے خدمت ہوگی۔ آپ فرماتی ہیں دائیاں پھرتی رہیں، عمرہ کے بچے انہوں نے اٹھا لیے، اور حضور علیہ السلام کے گھر بھی ساری دائیاں گئی۔ حضور علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جب دروازے پہ جاتی پوچھتی کہ بچہ ہے؟ کہتے ہاں ہے بچہ۔ کہتے ابا کون ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ ابا تو فوت ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں یتیم کو اٹھا کے کیا کریں گی. بچہ تو اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں بدھائی مل جائے، کوئی پیسے مل جائے، نہ ٹکا مل جائے، خدمت ہو جائے. باپ تو ہے نہیں، ہمیں کیا ملے گا یہاں سے. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا اس قدر اور عظمت کا کہ یہ وہی بچہ ہے، نبی آخر الزمان ہے، جن کا کائنات کلمہ پڑھے گی، جن کے قدموں میں درخت بھی چل کر آئیں گے، جن کے کہنے پہ پتھر بھی کلمہ پڑھ لیں گے، جن کے کہنے پہ نظام تبدیل ہو جائیں گے، دل میں ارادہ کریں گے تو قبلے تبدیل ہو جائیں گے، ہاتھ کا اشارہ کریں گے تو چاند کا کلیجہ چر جائے گا، ہاتھ اٹھائیں گے تو ڈوبا سورج واپس آ جائے گا. انہیں یہ چیز معلوم نہیں تھی. آپ بھی فرماتی میں بھی بڑا گھومی پھری، مجھے کوئی بچہ نہ ملا. آخر میں اپنے شوہر کے پاس آئی. میں کہنے لگی کہ خالی ہاتھ جانا شرم محسوس ہوتی ہے، چلو اور جو نہیں مل رہا وہی بچہ اٹھا لیتے ہیں. میں آئی آقا علیہ السلام کے دروازے پہ، تو مدرجن فی ثوب ابیض من اللبن، حضور علیہ السلام کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. کپڑا کس کا تھا؟ روئی کا، کپاس کی، یعنی وہ چادر بنی ہوئی تھی اس میں لپٹے ہوئے تھے. سریکی میں ہم کہتے ہیں کیا، تھائی، تھائیاں وغیرہ، اس تھائی میں، اس کپڑے میں آقا علیہ السلام لپٹے ہوئے تھے اور کپڑا دودھ سے زیادہ چٹا سفید تھا. میں آئی آقا علیہ السلام کے قریب، میں تو دیکھ کے حیران ہو گئی. تفوح منہ المسک، آقا علیہ السلام سے خوشبو کے ہلے اٹھ رہے تھے جس سے میرا دل و دماغ معطر ہو گیا. میں نے کہا بڑے بچے دیکھے ہیں، کوئی بچہ گندگی میں لت پاتا ہے، کسی سے کچی بو آتی ہے، یہ عجیب بچہ ہے، اس سے تو ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک میں نے سونگھی ہی نہیں ہے. مجھے حیرانگی ہوئی. میں قریب ہوئی، مزید قریب ہوئی. فدنوت منہ، میں حضور علیہ السلام کے مزید قریب ہوئی. میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے نیچے سبز ریشم کا کپڑا ہے وہ رکھا ہوا ہے. حضور علیہ السلام گدی کے بال یعنی سیدھے سوئے ہوئے ہیں. سونے کے 3 طریقے ہیں، ایک ہے دائیں پہلو پہ سجے پاسے تو سونا، اور ہے بائیں پہلو پہ سونا، ایک ہے سیدھا سونا، ایک ہے الٹا سونا، بلکہ 4 طریقے ہیں. سیدھا سونا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم بچے کو بھی سونا تو ڈر جاتا ہے، بڑا بندہ بھی سوئے تو ڈر جاتا ہے. نبی کو طاقت ہے، وہ سیدھا سو سکتا ہے. اور الٹا سونا یہ شیطان کا طریقہ ہے. بعض اوقات الٹے بندے سوتے ہیں، یہ شیطانی طریقہ ہے، رحمانی طریقہ نہیں. اللہ رسول کو سخت ناپسند ہے، شیطان کا پسندیدہ طریقہ ہے. اور ہے دائیں طرف سونا. دائیں طرف سونا یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، کیونکہ جب بندہ دائیں طرف سوتا ہے تو دل اوپر آ جاتا ہے، دل لٹکا رہتا ہے. ایک تو بندہ ہارٹ اٹیک کی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا، فائدے ہیں اس کے دائیں پہلو پر سونے کے. دوسرا، انسان کو غفلت کی نیند نہیں آتی، وقت پہ آنکھ کھل جاتی ہے. یہ ہے دائیں پہلو پہ سونے کا فائدہ. اور یہ دینداروں اور نیکوکار لوگوں کا طریقہ ہے، وہ دائیں پہلو پہ لوٹتے ہیں. اور بائیں پہلو پہ یہ دنیا دار بندوں کا طریقہ ہے، جو تھکے ماندے ہوتے ہیں، انہوں کو ذہن ہوتا ہے کہ نیند جلدی آ جائے تو وہ بائیں پہلو پہ لیٹتے ہیں. ایک اس کا تو فائدہ تو یہ ہے کہ نیند بڑی گہری آتی ہے، لیکن دل دب جاتا ہے، تکلیفوں کا خطرہ بھی ہوتا ہے، غفلت بھی بڑی ہوتی ہے، نیند بھی زیادہ آتی ہے. تو الغرض حضور علیہ السلام سیدھے لیٹے ہوئے تھے. تو میں حیران ہوئی، قریب ہوئی تو محبت بڑھتی گئی. میں نے اپنا ہاتھ جس طرح اب بھی بچوں کے قریب جائیں یا عورتیں، ہم نے دیکھا چھوٹا بچہ ہو تو سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. میں نے اپنا ہاتھ فوضعت یدی علی صدری، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھا. اب کسی بھی حدیث اور سیرت کی کتاب میں اما حلیمہ سعدیہ کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ میں نے بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھا. نہیں، آپ بار بار کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ رکھا. معلوم ہوا پہلے دن سے اما حلیمہ سعدیہ کہہ رہی ہیں لوگوں 40 سال کے بعد اسے نبی نہ کہنا، میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں یہ اللہ کا رسول ہے. بعض لوگ باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اما حلیمہ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں قوم کدھر جا رہی ہے. اور جو کہہ رہی ہے کہ میں
رسول اللہ کے گھر گئی، رسول اللہ سوئے ہوئے تھے، رسول اللہ کے سینے پہ میں ہاتھ رکھا۔ جو پہلے دن سے رسول اللہ مان رہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ فرماتی میں نے ہاتھ رکھا تو میرے دل میں خیال ہے جگہوں تو صحیح، پھر مجھے بڑا ترس آ رہا تھا، بچہ ہے، نیند میں ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کچی نیند ہے، ڈر نہ جائے، رونے نہ لگ جائے، تو یہ تو میرا اپنا خیال تھا، لیکن لحسن ہی و جمال ہی، حضور کا حسن، آپ کا جمال، آپ کی خوبصورتی وہ مجھے مجبور کر رہی تھی، حلیمہ آگے بڑھ، اس کی زیارت تو کر، اس کے چہرے کو تو دیکھ۔ آپ فرماتی میں گئی، میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، جو ہی میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا فاتح عینیہ وتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے آنکھ مبارک کھولی، مسکرانے لگے، گویا کہ زبان حال سے کہہ رہے تھے اماں میں بیاں دے دار تے رلدی رہ گئی، تو نے ادھر ہی آنا تھا، تو امیروں کے دروں کے چکر لگاتی رہی، میں کائنات کا امیر ہوں، دنیا میرے قدم کے صدقے سے کھائے گی، کائنات کے چپے چپے میں میرا دین ہوگا، میرے نام کی خیراتیں کی جائیں گی، میرے نام پہ دنیا پلے گی، میرے نام کے جلسے ہوں گے، میرے نام کے نعرے لگیں گے، تو ادھر ادھر گھومتی رہی کہ کچھ مل جائے، مجھے لے جا، تجھے کائنات کی ہر چیز مل جائے گی۔ جب تو مجھے اپنے گھر میں لے جائے گی، تیرے گھر کے اوپر بادل سایہ کریں گے، تیرے گھر میں جبریل کو آنا پڑے گا، تیری بکریاں چلا رہا ہوں گا، اس وقت بھی یہ فرشتہ نازل ہوتا رہے گا، تیرا گھر ہوگا، رب کی رحمتوں کی برسات ہوگی، کائنات کا خالق تیری کلی پہ بڑا مہربان ہو جائے گا، تو امیروں کے دروں پہ جاتی رہی، کائنات کا خزانہ تو ادھر پڑا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی، جب حضور علیہ السلام مسکرائے نا اور منہ مبارک کھولا تو میں نے دیکھا ایک نور نکلا۔ کیا نکلا؟ نور۔ تھارے منہ جو نکل دے کیونکہ تم بشر ہو، حضور علیہ السلام بھی بشر ہیں، لیکن نور بھی ہیں تو نور علی نور ہیں۔ صرف بشر ماننا یہ بھی گمراہی ہے، صرف نور ماننا یہ بھی گمراہی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اب بشر ہیں تو افضل البشر ہیں، آپ نور ہیں تو نور علی نور ہیں۔ اس لیے کبھی بشریت کا غلبہ، کبھی نورانیت کا غلبہ۔ تو آقا علیہ السلام جب مسکرائے تو آپ کے منہ مبارک سے نور نکلا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ آسمان کے کلیجے تک جا رہا تھا، عجیب کیفیت تھی، گھر معطر تھا، رونقیں بحال تھی، حسن و جمال کی جھڑیاں برس رہی تھی، عجیب و غریب جلوے نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھی دل میں سوچا اے حلیمہ تو ایسے دروں پہ بھٹکتی رہی، خزانہ تو ادھر پڑا ہے۔